سکتے ہیں, بٹ uncertainty تو نہیں بولوں گی میں. It was not an uncertainty because all of you were well informed کہ کیا پرابلم جو ہے وہ ہو رہی تھی. اور ظاہر سی بات ہے, جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری نیس, میری بھانجی یعنی میری ریئل سسٹر کی بیٹی ہے وہ, تو obviously وہ میری بھی بیٹی ہے, اور وہ صرف 16 ایئرس کی ہے, اور اس کو جو ہے she was, الحمدللہ I can say that now, she was suffering from brain tumor. So اس کی اتنی بڑی جو ہے وہ سرجری ہوئی ہے, بچی ہے 16 ایئرس ہے. The body takes time to recover and come back to the normal position. کیونکہ اگر 9 سے 10 گھنٹے برین سرجری آن تھی, یعنی اس کو صبح میں 12 بجے جو لے جایا گیا تھا, تو ڈاکٹرز نے شاید اس کو 7:30 کے قریب جو ہے ہم نے ان کو باہر دیکھا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنی لمبی چلی وہ سرجری. تو اینڈ کنٹینیوسلی اینڈ کنسسٹنٹلی دا ڈاکٹرز ور ورکنگ. اور ایکچولی تو وہ ٹیومر بینائن تھا, مگر وہ بچے پر اتنا جو ہے, آپ سوچے برین پر کتنا سٹریس ہوا, پھر باقی کے جتنے آرگنز کا کیا حال ہوا ہوگا. جب اس کو تھیٹر سے باہر نکالا گیا تو وہ الرٹ ہو رہی تھی, اور اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ گھبراہٹ اور دہشت ہونے لگی. یعنی ظاہر سی بات ہے, اتنی دیر کے بعد میں جب وہ ہوش میں آئی تو اس کا ہارٹ جو ہے وہ نہیں لے پا رہا تھا یہ سب کچھ, تو اس کے ہارٹ ریٹ بہت فاسٹ ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے اس کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی. اور یہ ہمارے لیے بہت ٹف تھا بچی کو دیکھنا, کیونکہ اس کی والدہ تو جو ہے وہ بالکل انکانشیس ہو گئی تھی اس کو دیکھتے ساتھ. لیکن ہم لوگ جو کھڑے تھے گھر والے, جب ہم نے اس کو دیکھا, یعنی آئی سی یو میں اس کی حالات اس طریقے سے شاید میں نے پہلی مرتبہ ہی کسی کو دیکھا, اور وہ بھی اپنا کوئی, یعنی اگر ہم کسی اور کو دیکھیں تو اتنا جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوتی جتنا کہ اپنے بچے کو دیکھنے سے ایک ماں کا کیا حال ہوتا ہے. اینڈ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اس ٹو سی دیٹ. اور ہم, یعنی اس کی ماں کو تو ہم نے کچھ نہیں دکھایا, صحیح پوچھے تو اس کی ماں کو یہ حالات ہم نے بتائی نہیں. وہ تو صرف آپریشن تھیٹر سے جب اس نے اس کو دیکھی تو وہیں پر وہ بے ہوش ہو گئی, اور اس کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا. لیکن وہاں پر اس کے فادر, میں, اس کا بڑا بھائی, ہم سب موجود تھے, بٹ وی آلسو couldn't see علینا's کنڈیشن. اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا گیا اور ہم لوگوں کو باہر بٹھایا گیا. دیٹ واز سیٹرڈے نائٹ ایٹ اباؤٹ 8:30. اور اس کے بعد میں ڈاکٹرز نے بولے دیکھیے ایسا ہوتا ہے, وی آر ٹرائنگ ٹو اسٹیبلائز, بیکاز اتنے ہائی رسک آپریشن ہے, ہم آپ کو اس کے بارے میں بتا چکے تھے. ناؤ دا باڈی نیڈ ول ٹیک ٹائم ٹو سیٹل ڈاؤن. تو ہم سیٹرڈے باہر کھڑے رہے, او ٹی کے باہر, آئی مین آئی سی یو کے باہر. اور دیکھیے اللہ ہی جانتا ہے بہتر کیا چل رہا تھا معاملات. اتنے میں مجھے میری بیٹی ریبا کا کال آیا, اور اس نے مجھے میسج ڈالا کہ جو ہے کہ پپا جو ہے وہ گر گئے. یعنی سلیمان میرے شوہر, اور آپ جانتے ہیں کہ وہ میڈیکلی کمپرومائزڈ ہے. ان کی دونوں ہپ جو ہے وہ ریپلیسڈ ہوئی ہے. آپ سوچ سکتے ہیں, اٹ واز سو ڈیفیکلٹ فار می. اور ہاتھ تو بولے فریکچر ہی لگ رہا ہے, بٹ ہم لوگ جو زیادہ میں فکر مند تھی ان کے امپلانٹس کا, ہپ امپلانٹ جو 7-8 سال پہلے اس کو ریپلیس کیا گیا تھا, وہ ساری چیزوں سے بہت فکر مند تھی. اینڈ ہی از میڈیکلی کمپرومائزڈ, ہی از سفرنگ فرام اے نیورولوجیکل کنڈیشن, مائسٹینیا گریوس, اور جو ہے 2-3 بار ہاسپٹلائز ہو چکے ہیں. 17 سال سے یہ بیماری کی شکار ہے. سو سمجھ سکتے ہیں آسٹوپوروسس ہے, آسٹو آرترائٹس ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. اور وہ بہت زیادہ تھا میرے لیے. میں کیسے وہاں سے ہاسپٹل سے مجھے ان لوگوں نے چھوڑے اور میں گھر تک کے آئی, پھر وہ کیا حال تھے. میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ ربنا, اے رب ہمارے جو ہے تحمل علینا, یعنی مجھ پر ایسا کوئی بوجھ نہیں ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں. لا طاقت لنا بی واعف عنا فاغفر لنا, دیٹ واز اونلی مائی ورڈ, کہ میرے پہ ایسا مت ڈالنا جو میں اٹھا نہ سکوں. پھر اللہ بڑا مہربان ہے, اس کی رحمت ہے. اسے سلیمان کا ہاتھ فریکچر ہوا ہے, بٹ الحمدللہ امپلانٹ, دا ٹیل بون, ایوری تھنگ الحمدللہ از اوکے. بٹ رائٹ ناؤ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ بھی بیڈ پر ہی ہے. سو میرے لیے تھوڑی سی ٹف ہو گئی یہ چیزیں, گھر ہاؤس ہولڈ کو سیٹل کرنا, بھانجی کو ہاسپٹلائز ہو گئی ہے جو اس کے پاس جانا, یہ بہت ساری چیزیں کمپلیکیشن اکٹھا جو ہے وہ چل رہی ہے. پھر بھی الحمدللہ آج اللہ نے وقت ہم کو دیا ہے کہ ہم دوبارہ سے مل گئے. ہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے, علینا کی کنڈیشن آپ جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ میں سے بہت لوگوں نے علینا کے لیے جو ہے وہ دعائیں کی تھی, اور الحمدللہ دعاؤں میں بہت طاقت ہے. گریجولی جو ہے وہ بچی جو ہے ریکور ہو رہی ہے,
ابھی وینٹیلیٹر پہ تو آج وہ ہے، شاید کل بھی رکھیں، لیکن آن آف اس کے جتنے آرگنز ہے، اس کا پیرامیٹرز جو کچھ ہے وہ سب سیٹلنگ ڈاؤن پر ہے دھیرے دھیرے، کیونکہ بہت ہائی رسک آپریشن تھا، تو ساری چیزیں جو ہے وہ ایک دم زیادہ جو ہے کہ یعنی پورے بدن میں اتھل پتھل ہو گئی. اب اس کو سیٹل ہوتے جو ہے وہ ٹائم لگے گا، بٹ شی از اسٹیبلائزنگ. الحمدللہ وہ اسٹیبلائز ہو رہی ہے. آپ پلیز اس کو اپنی دعاؤں میں جو ہے وہ شریک رکھنا، تاکہ وہ دھیرے دھیرے ہی صحیح مگر وہ جو ہے وہ ریکور کر جائے، اینڈ شی کمز آف ٹو دا وارڈ اینڈ شی سیٹلز ڈاؤن. اور ماں باپ کے لیے تو آپ سوچیں کتنا ڈیفیکلٹ ہے اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھنا، یہ بہت ٹف چیز ہے. اور آپ مجھے بھی جو ہے میری فیملی کو بھی جو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ گھر کا ہاؤس ہولڈ جو چلتا ہے کام وہ تو چلتا ہی ہے، وہ تو فنش نہیں ہونے والا ہے. پھر کھانا ہے، گھر کی کام ہے، ان ساری چیزوں میں جو ہے آپ سوچیں وقت لگتا ہے، تو ساری چیزوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. چھوٹا بیبی بھی ہے ہمارے گھر میں، تو اس وجہ سے مجھے پڑھنے وقت نہیں مل رہا ہے. اور جب میں پڑھ نہیں پاتی تو میں پڑھا نہیں پاتی، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں پسند کرتی ہوں کہ میرے پاس جو میں آپ کو دوں اس پر میں ایک دم زیادہ کانفیڈنٹ ہوں. میں جب بھی آپ کو پڑھاتی ہوں الحمدللہ آئی اسٹڈی، آئی بی کانفیڈنٹ، کیونکہ یہ کام ایسا نہیں ہے کہ بس یوں ہی کر دو، یہ کوئی دنیا کا کام نہیں ہے کہ بس یوں ہی بیٹھ جاؤ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ بنا جو ہے وہ پڑھانا، یا پھر اب مجھے ری ٹیک نہیں ہے. جو میں کہتی ہوں اللہ سبحان و تعالیٰ اس پہ نگہبان ہے، اور یہ لکھتے ہیں اللہ، یہ ساری چیزیں لکھی جاتی ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ری ٹیک نہیں ہے، اور اس میں غلطی کوئی بھی انسان جو ہے اپنی طور پر غلطی نہیں کرنا چاہے گا. اللہ کا کلام ہے، صحیح درست پڑھانا چاہیے اپنی طور پر. جب میری مینٹل کنڈیشن ٹھیک ہوگی تو آپ سوچیں کہ آئی کین کم بیک ٹو یو، میں آپ کو پڑھا سکتی ہوں. لیکن سنڈے کے دن تو میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ علینا بہت کریٹیکل تھی. سیٹرڈے اور سنڈے واز ویری بیڈ فار اس، اور میرے لیے جو ہے یہ پاسبل ہی نہیں تھا. اور میں کبھی بھی بنا پریپریشن کے کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھاتی نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں نے کبھی آپ کو بنا پریپریشن کے پڑھایا نہیں، کیونکہ اللہ کے ورڈز ہے. جیسے ہم دنیا کے کام پرفیکشن کے لیول پہ کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں بھی یہ کام پرفیکشن کے لیول پہ، واللہ عالم کتنی پرفیکٹ ہوں یہ تو رب ہی جانتا ہے، مگر اپنی طور پر اپنی جتنی کیپیبلٹیز اور میری کیپیسٹی ہے، میری کوشش رہتی ہے کہ آئی پریپیئر مائی سیلف اینڈ دین جو ہے پریزنٹ کروں آپ کے سامنے آیتوں کو. تو ابھی آپ ساری چیزوں کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے حالات، میں کن حالات سے جوجھ رہی ہوں. آپ دعا کیجئے کہ اللہ میرے وقت میں برکت ڈالیں. میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں، بڑی مہربان ہوں. تو تھوڑی سی جو ہے زندگی لٹل ٹف ہو گئی ہے، بٹ الحمدللہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. ہم سب کچھ مینیج کر پا رہے ہیں. تو جب سب کچھ مینیج کر پا رہے ہیں تو سوچے کلاس بھی لے لینا، ان کلاس کی برکت ہے. ہم سب یہاں دعا کرتے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اسی لیے میں نے سوچا جو ہے if I can take I will definitely take the class. ٹھیک ہے. اور رات میں جو ہے کہ میرا جانا ہوتا ہے ہاسپٹل میں، جو وہاں پر اسٹے کرنا پڑتا ہے. ایک دن میرا بھانجا جاتا ہے یعنی علینا کا بھائی، اور ایک دن جو ہے وہ میں جاتی ہوں. الحمدللہ میری فرینڈ میرے ساتھ اسپاٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ پہلی نائٹ تو بہت ڈر لگ رہا تھا بیکاز بچی بہت کریٹیکل تھی. تو آپ سوچیں ایک مورل سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ایک سے جو ہے نا 2 آدمی ہو جاتے ہیں تو انسان کو بہت زیادہ دل کو سکون ملتا ہے. تو الحمدللہ ہم آلٹرنیٹ شفٹس لے رہے ہیں، تو الحمدللہ آج میں جاؤں گی. اب انشاءاللہ آپ کو صرف دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے وقت میں برکت دے، میرے فیملی کے ساتھ عافیت کا معاملہ کریں، اور جو ہے میرے لیے اتنی آسانی کریں، اور میں فزیکلی اتنی اسٹرانگ رہوں کہ اپنے گھر کے کام کاج اور جو ہے کہ اپنی ذمہ داری جو میری گھر میں اس کو نبھا کر کے جو ہے آپ کی طرف جو میری ذمہ داری ہے اس کو بھی میں پورا کر دوں. تو پلیز آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. تو یہ سارے میرے حالات ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو میرے حالات کے بارے میں پتہ چلے، کیونکہ آپ کو پورا حق ہے مجھ پر. میں آپ کی استاذہ ہوں، اور آپ کو یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا وجہ جو ہے کہ کلاس بند ہو رہی ہے، یہ کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے. سو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے کہ جاننے کا حق ہے. اینڈ یس تابندہ جزاک اللہ بخیر. شی سیز یو آر لائک یو پیپل آر لائک مائی فیملی، اینڈ یس یو آر مائی فیملی. یو پیپل یعنی اگر آپ دیکھیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ صرف بلڈ ریلیٹیوز ہماری فیملی ہوتی ہے. نہیں نہیں، مومن کے لیے کتنا اہم رول پلے کرتا ہے. آپ سب میری فیملی ہے. تو اسی لیے جو ہے میں نے اپنے حالات آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیے ہیں.
اب آپ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے تاکہ ہماری کلاس جو ہے وہ چلتی رہے اور اچھے سے چلے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے علینا کو بھی اچھا کر دیں، اور سلیمان جو میرے شوہر ہے جو میرے لیے بہت بڑے سپورٹر ہیں. اگر آپ دیکھیں الحمدللہ ہی مینیجز آل مائی افیئرس، تبھی تو جا کے میں پڑھا پاتی ہوں باذن اللہ اللہ کے فضل سے، بیکاز ہی ہینڈلز ایوری تھنگ ان دی ہاؤس، بازار سے لے کر بازار لانا، دین ہی ڈز دا کوکنگ ایسپیکٹ ایوری تھنگ. اب آپ سوچیں اٹس بیکم سو ڈیفیکلٹ فار می. تو تھوڑا سا جو ہے دو الحمدللہ ایوری تھنگ از گوئنگ آن، بٹ تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوا ہے. تو آپ جو ہے دعا کیجیے کہ اللہ میرے وقت میں برکت دے اور مجھے جو ہے مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ کر دے. ٹھیک ہے، چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونس اگین آپ نے میرے گھر کے حالات سن لیے، اب تھوڑا آپ میرے ساتھ امید کرتی ہوں کوآپریٹ کریں گے نا، کیونکہ بتا دینا ضروری ہے، تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ ضرور کوآپریٹ کریں گے ود دا ٹائمنگس ود دا ڈیز. ٹھیک ہے، چلیے تو آپ کلاسز سے بنے رہے، جڑے رہیں. ٹھیک، اور آپ دعاؤں میں یاد کیجیے گا مجھے اور میری فیملی کو، اور میرے لیے خصوصاً دعا کیجیے. چلیے اب دعا جو ہے دعاؤں کے ساتھ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آج سورہ زمر ود دا مرجڈ بیچ ہے، یعنی ہماری سینٹا کروز لوکن والا اور جو ہے چیمبور کی کلاس ہے، اور اس میں ہم سورہ زمر کر رہے ہیں. اور باجی آپ آیت نمبر 23 سے لگائیں تاکہ ریکیپ ہو جائے گا. پہلے میں دعا پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت نمبر 23 سے لگائے تاکہ آج کی آیتوں کی جو ہے ہمیں کنٹینیوٹی اور جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ اور ساری چیزیں جو ہے ہمارے لیے واضح ہو جائے. پلیز باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی. آئی ایم ٹیکنگ اوور دا کلاس باجی. راہیلہ باجی کچھ ایمرجنسی آ گئی ہے. اوکے اللہ ان کے لیے آسان کرے. امین. اوکے چلیے آیت نمبر 23 آپ کے سامنے ہے. دیکھا جائے تو ہم نے آیت نمبر شاید 25 تک کر لیے تھے، بٹ ریکیپ از اے مسٹ، کیونکہ آج کی آیت اگر ہم کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے وہاں سے سٹارٹ کرنا پڑے گا تاکہ ہم کو پراپرلی کنٹینیوٹی سمجھ میں آئے. پوسٹرز تو آپ دیکھ چکے ہوں گے، ہے نا. آیت نمبر 23 لیتے ہیں. اس آیت میں روانگی کے ساتھ ریکیپ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے کانٹیکسٹ اور کنٹینیوٹی تاکہ جب آیت نمبر 26 میں سٹارٹ کروں تو آپ کو پراپرلی سمجھ میں آ جائے. آیت نمبر 23 سٹارٹ ہوتی ہے اللہ نزلہ، اس نے اتارا ہے، احسنا بہترین، الحدیث بات. اب یہ بہترین بات کیا ہے؟ کیونکہ آگے کیا کہا گیا؟ کتابن، کتابن ایک کتاب. اب یہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن. تو قرآن کے اندر جو بھی باتیں ہیں وہ کیا ہے؟ حسین، بہترین. اللہ اس کو کہتے ہیں احسن الاحادیث کتابن. یہ اتنی بہترین کتاب ہے، اس میں بہترین باتیں ہیں. کیسی ہیں وہ باتیں؟ متشابہن، ملتی جلتی. ٹھیک ہے، مثانیہ، بار بار دہرائی جانے والی. ان آیتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور یہ بار بار دہرائی جانے والی. کیوں؟ تاکہ ہم کو اچھی طریقے سے جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے. جب بار بار ہم ریپیٹ کرتے ہیں نا بات کو تو ہم کو سمجھ میں آتی ہے. جیسے آپ دیکھیں ہماری آیتیں آج آیت نمبر 25 تک تو مکمل ہو گئی تھی پچھلے ہفتے. ہم چاہتے تو 26 سے سٹارٹ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے 23 سے سٹارٹ کرنا ضروری سمجھا. کیوں؟ تاکہ ریپیٹیشن از اے مسٹ کانٹیکسٹ کو سمجھنے کے لیے، تاکہ واضح ہو جائے جو بات آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں ہمارے آج کے سبق میں وہ 23 میں ہے، وہ واضح ہو جائے. تو آلویز ریپیٹیشن فائدہ دیتا ہے، یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہفتے کا سبق ہے پرانا، ڈیفینیٹلی ہم بھول چکے ہوں گے. ہم کو تو یہ یاد نہیں ہوتے کہ 2-3 دن پہلے ہم نے کیا کھایا تھا. تو ابھی 7 دن پرانا سبق تو بہت ڈیفیکلٹ ہے نا. انلیس اینڈ انٹل کسی نے لکھ لیا اپنے پارے میں تو پھر وہ دیکھنے پر ہم کو وہ ساری چیزیں یاد آ جاتی.
ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں کہ اللہ نے اتارا ہے بہترین باتیں کتاب میں، اور وہ ہے قرآن. یہ کتاب کی کوئی باتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور یہ بار بار دہرائی جانے والی ہے. اور جب اہل ایمان اس کو پڑھتے ہیں تو پتہ ہے ان پر یہ کتاب کیا اثر کرتی ہے، یہ آیتیں کیا اثر کرتی ہیں. تک شہر منہ جلود الذین یخشون ربهم. یہ تکشا، یہ روح کا مطلب کیا ہے؟ کانپتی ہے، کانپتی ہے منہ، اس سے جلودو، کیا؟ یہ کتاب کی باتیں سن کر، اس کی نصیحت سن کر، اللہ کے حکم احکام سن کر کے مومنوں کی یا ایمان والوں کی جلد، جلد منے سکن، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کانپ جاتی ہے. کون ہے وہ لوگ جن کی جلد کانپ جاتی ہے؟ الذین، ان لوگوں کی، یخشون، وہ جو ڈرتے ہیں، ربہم، ان کے رب سے، وہ جو ان کے رب کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، ان کی جلد جو ہے وہ کانپ جاتی ہے. یعنی اللہ کے احکام سن کر کے ان کی خالیں کانپتی ہے، ان کے دل جو ہے لرز جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ کے احکام ہے نا اس کتاب میں. نماز قائم کرو، روزے رکھو، حج اور عمرہ، اس کو اللہ کے لیے پورا کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد پورا کرو، تب جا کے تم کو جنت جہنم یہ ساری چیزیں ملے گی. تو انسان کیا ہے پھر؟ ڈر جاتا ہے. کبھی کبھی تو کتاب میں جب ہم جہنم کی باتیں سنتے ہیں تو ہماری سکن پہ اثر کرتا ہے. دیکھیں دل لرز جاتے ہیں جہنم کے عذاب سن کے. تو مومنوں کے دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ امیجیٹلی اللہ کے احکام کو بجا لاتے ہیں. جو وہ اللہ کے حکم کو سنتے ہیں تو امیجیٹلی وہ اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، بھلے وہ کتنا ہی ٹف کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی ڈیفیکلٹ کیوں نہ ہو، امیجیٹلی ڈر کے مارے وہ کام کر جاتے ہیں. اور جب وہ ڈیفیکلٹ کام کر جاتے ہیں، مشکل کام کر جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ عمل کرنے کے بعد ثم پھر تلینو، نرم پڑ جاتی ہے، جلودہم، ان کی کھالیں. یعنی جب وہ کام کر لیتے ہیں تو ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی، مطلب سکون آ جاتا ہے. یعنی اللہ کے احکام پر جب عمل کرنے کا سوچتے تو ڈرتے ہیں، لیکن جب وہ عمل کر جاتے تو سکون آ جاتا ہے. آتا ہے نا؟ جیسے آپ دیکھیں اللہ نے رمضان کے روزے، عبادات، اور پھر ساری چیزوں کے بارے میں، زکوٰۃ، صدقات، حقوق دینا، لوگوں کے وراثت کی تقسیم، یہ سن کر کے انسان جو ہے اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے نا، تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈر جاتا ہے. اور پھر وہ اللہ کے لیے وہ کام کر جاتا ہے. جیسے وراثت کی تقسیم ہی لے لو کہ پراپرلی ادا کرنی چاہیے. بھائیوں اور بہنوں کو کہا ہے کہ ذرا بھی کسی کا حق نہ مارا جائے. اب یہ ڈیفیکلٹ بات ہے، مال کی محبت ہر ایک کو ہے، لیکن جب وہ بھائی بہن وہ کام کر جاتے ہیں تو اب دیکھو ان کو کیا لگتا، بوجھ سینے پہ سے اتر گیا، ہم نے دے دیے حق اس کا. یا پھر جو ہے ہم نے زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، تو جب ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں رمضان کے مہینے میں تو دیکھو ہم پہ سے وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے. تو آٹومیٹکلی ہماری سکن، ہمارے دل سکون میں آ جاتے. کیوں؟ ہم نے اللہ کے احکام کو بجا لائے. اللہ نے جو ہم کو کرنے کا کام دیا تھا ہم نے وہ کر دیے، اب میں سکون میں آ گئی. جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں وہ، امانت داری. جیسے کسی انسان نے آپ کے پاس اپنی امانت رکھائی ہے، کچھ اماؤنٹ ہوگا 5-10 لاکھ. اب دیکھیں جو انسان کسی کی امانت کو سنبھالتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی گھبراہٹ نہیں رہتی، اس شخص نے میرے پاس اتنے پیسے رکھائے ہیں. اب فکر یہ رہتی ہے، مومن کی تو فکر یہ رہتی ہے کب وہ پیسے لے جائے، ہے نا؟ اللہ اکبر، اللہ وہ جلدی آئے اپنے پیسے لے جائے، وہ جلدی آئے اپنے پیسے لے جائے، ہے نا؟ اب جب وہ آتا ہے ہم اس کے پیسے اس کو ہینڈ اوور کرتے ہیں، پھر آپ دیکھو اس رات کتنی چین سے سوتے ہیں. لا، ذمہ داری ختم. ایسے اللہ سبحان و تعالی کی احکام ایک ذمہ داری ہے ہمارے پر، ذمہ داری ہے. نماز پڑھنا 5 وقت کی ذمہ داری ہے. رمضان کے روزے رکھنا، اللہ نے جو ہم پہ فرض کردہ چیزیں رکھی ہے ان کو بجا لانا، یہ ہم پہ ذمہ داری ہے. دو اٹ از ڈیفیکلٹ، لیکن جب انسان اس کو ادا کر دیتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے پھر؟ ثم تلین جلودہم، کیا نرم پڑ جاتی ان کی کھالیں، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی طرف ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے، وہ سکون میں آ جاتے.
اللہ نے جو کام دیا اس کو ہم نے کر لیا. جیسے انشاءاللہ آج مجھے بہت سکون ملے گا. بتائیے کیوں؟ بتائیے آج مجھے بہت سکون ملنے والا ہے. میں بہت دنوں سے بہت بے چین ہوں. آج مجھے یس کا شفا ایبسلیوٹلی رائٹ. اور کون جانتا ہے میرے دل کے حالات کو؟ کیونکہ آج مجھے کیوں سکون ملے گا؟ بالکل صحیح. دیکھیے میرے اسٹوڈنٹس مجھے جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے. ہر ایک نے یہی لکھا ہے کہ کلاسز آج ہو جائے گی, آج کلاس ہوگی. یس, آج میں سکون سے سوؤں گی, آج میں سکون سے رہوں گی. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. جہاں میرے فیملی کی طرف میری ذمہ داری ہے, وہاں آپ کی طرف بھی میری ذمہ داری ہے. اور میں بہت پریشان رہتی ہوں جب کلاس نہیں ہوتی, تو اللہ میرے حالات کو درست کر دے, تاکہ جو ہے یہ میں مرتے دم تک, کہ جب میری زندگی جب تک چل رہی ہے میں ان کلاسز کو لوں. تو الحمدللہ آج جو ہے کہ سکون رہے گا. جیسے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں نا, کہہ رہی ہوں کہ 3 دن سے جیسے سنڈے کلاس نہیں ہوئی, ڈر رہی تھی, بے چینی تھی. یا اللہ تو میرے حال جانتا ہے, تو میرے حال جانتا ہے. پھر جب آج کلاس ہو جائے گی تو کیفیت کیسی ہوگی؟ ثم تلین جلودہم, سکون. الحمدللہ اللہ تعالیٰ آج میں نے کام کر دیا. اٹس دیٹ کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے. الا ذکر اللہ. اور یہ جو بات ہوتی ہے نا, جیسے اب کوئی کہے بھائی ہر ایک کو جو ہے نا یہ اپنے اپنے ایمان کا لیول ہے, اپنی اپنی ذمہ داری جو اللہ نے سونپی گئی ہے. اور یہ کلاسز دیکھا جائے تو مجھ پر ایک میں نے ذمہ داری لی ہے, اور الحمدللہ جو مجھ پہ بھروسہ کیا گیا, اللہ نے مجھ پہ یہ ذمہ داری سونپی, مجھے اس قابل بنایا. آج بھی میرے حالات اتار چڑھاؤ رہتے ہیں الحمدللہ, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیک ٹو نارمل لے آتے ہیں. کیونکہ میری نیت بھی تو ہے نا کہ میں یہ ذمہ داری کو اٹھاؤں اور پورا کروں. تو یہ ایک خاص طریقے کی رحمت ہوتی ہے اللہ کی بندے کے لیے, اللہ کا ڈر. اور پھر جب وہ کر دے وہ کام تو وہ سکون میں آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ ذالک, یہ خدا اللہ ہے, یہ اللہ کی ہدایت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے. یہدی, وہ ہدایت دیتا ہے, بھی ساتھ اس کے من یشاء, جس کو وہ چاہتا ہے. عمل کرنے کی توفیق جس کو وہ دے دے, جس کو وہ چاہتا ہے. اور وہ کس کو دینا چاہتا ہے؟ جو تڑپ رکھتا ہے, جو تڑپ رکھتا ہے کہ نہیں اٹ ہیز ٹو ہیپن. اللہ مجھے کرنا ہی ہے یہ کام, اللہ مجھے آپ کے احکام کو پورا کرنا ہی ہے, تو اللہ ہدایت دے دیتا ہے, کام کو آسان کر دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ تو اب یہ قرآن کی یہاں پر بات ہو رہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا, اور جو لوگ یہ قرآن کی بات کو سنتے اور اس پہ عمل کر جاتے تو اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے, دے دیتا ہے. اور پھر دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں وَمَن, اور جس کو یُضْلِلِ اللَّهُ, وہ بھٹکا دے اللہ, گمراہ کر دے اللہ, فما پھر نہیں لہو لیے اس کی منہاد, اس کو کوئی ہادی نہیں ملے گا, یعنی اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ملے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے. تو ہم میں سے اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرنا, یا اللہ ہم میں سے کسی کو گمراہ نہیں کرنا. دین پہ لانے کے بعد اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة وإنك أنت الوهاب. اللہ ہم سے یہ ہدایت دینے کے بعد ہم میں سے کسی سے چھیننا نہیں, یا اللہ مرتے دم تک کی یہ ہدایت قائم رکھنا. تو بیسیکلی آپ دیکھیں 23 نمبر کی آیت میں کیا بتایا گیا کہ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور مومن اس کے احکام کو پورا کرتے, اور جب وہ احکام کو ڈرتے ڈرتے پورا کرتے تو ان کے دل کو اللہ سکون دے دیتا ہے. اور یہ ایک طریقے کی ہدایت ہے جو اللہ دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے, اور کس کو دیتا ہے؟ جو تڑپ رکھتا ہے. اور جو نہیں کرنا چاہتا تو اللہ اس کو بھٹکا دیتا ہے, پھر اب اس کو کوئی رہنما نہیں ملے گا. اور پھر ہم ان کا انجام جانتے ہیں, پھر ایسے لوگ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے, اللہ کی کتاب سے قرآن سے منہ موڑے, تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو اگلی آیت 24 نمبر کی آیت لگائے باجی, اس میں ان کا ٹھکانہ بتا دیا گیا آیت نمبر 24 میں کہ نار ہے ان کا ٹھکانہ. اور پھر نار میں جب ان کو ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے یہ کیا چیز بچائیں گے بتائیے؟ انسان جو نار میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلا وہ اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کرے گا, کیونکہ چہرہ ہماری جسم پہ سب سے سینسٹیو کھال ہے, سب سے سینسٹیو کھال ہے. اب دیکھو انسان سب سے پہلا چہرہ بچانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو دنیا میں اللہ کے ذکر سے دور رہے وہ نار میں جائیں گے,
اب وہ نار میں جا کر اپنا چہرہ بچانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 24 میں فرماتے کیا پھر من جو کوئی یتقی بچاتا ہے بوجہ ہی ساتھ اس کے چہرے کے العذاب سے برے عذاب سے یوم القیامتی دن قیامت کے، یعنی وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا جہنم کی آنکھ سے، اس کی بھاپ سے. جب انسان بچانے کی کوشش کرے گا تو شاید پلٹ جائے یا شاید فیس پر ہاتھ رکھ لے، تو اس کو کیا کہا جائے گا پتہ ہے؟ وکیلا، ایسے شخص سے کہا دیا جائے گا للظالمین، ان کو ظالم کہا گیا. دیکھیے یہ ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے ذکر احکامات سے پورا کرنے سے منہ موڑتے ہیں، ان کو یہاں پر ظالم کہا گیا ہے. پھر ایسے ظالمون جن کو نار میں ڈالا جائے گا اور جب ان کے چہرے جو ہے وہ بھونے جائیں گے آگ سے تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ ذوقو، چکھو، ٹیسٹ، چکھو چکھو، کیونکہ چکھنے سے یقین آتا ہے. چکھو چکھو ماں جو کن تم تھے تم تکسبون، تم کمائی کیے، تم نے، یو ہیو ارنڈ دس، یہ تمہاری کمائی ہے، تم نے اس کو کمایا ہے. اگر آپ سوچیں ابھی 24/7 ہم میں سے ہر ایک کو ملا ہے. 24/7 ہم میں سے ہر ایک کو ملا ہے. ہم جو چاہے اس میں کر لیں، چاہے دنیا میں گم رہے، چاہے جو ہے کہ آخرت سوار لیں، جو چاہے کریں. تو ہم جو بھی سارا دن 24/7 میں کرتے ہیں یہ ہماری کمائی ہوتی ہے. رائٹ ناؤ آپ اور میں بیٹھ کے یہاں ہماری آخرت کما رہے ہیں، یہ ہماری کمائی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اللہ ان سے کہیں گے چلو ٹیسٹ کرو، کیا اپنے چہروں کو تم چھپا رہے ہو آنکھ سے؟ یہ تمہاری کمائی ہے، یہ تم نے کمایا ہے دنیا. یہ یہاں پر ان کو بتایا جائے گا. پھر آیت نمبر جو ہے وہ 25 لیتے ہیں. آیت نمبر 25 میں کیا کہا؟ کذب الذین، اللہ سبحان و تعالی اب یہاں اہل مکہ کو بھی بتا رہے ہیں. آیت نمبر 25 میں کذب الذین، جھٹلایا تھا ان لوگوں نے، من قبل ہی، من سے پہلے. دیکھیے اللہ کے رسول یہ قرآن تو جو ہے اہل مکہ اپنی قوم کو ہی سنا رہے ہیں نا، تو ان کو کہا جا رہا ہے پھر بھی تم اگر رسول کو جھٹلا رہے ہو تو سن لو، تم سے پہلے بھی قومیں آئی اور تم سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں، تمہارے رسول سے پہلے. اور ان قوموں نے کیا کیا تھا؟ اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. سو کذب، جھٹلایا تھا، الذین، ان لوگوں نے، من قبل، ان سے پہلے، یعنی اہل مکہ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ، پھر آ گیا تھا ان کے پاس بھی عذاب، من حیث، جہاں کہیں سے، لا نہیں یشعرون، وہ شعور بھی رکھتے تھے. کون سی قومیں ہیں یہاں پر ابھی؟ اگر آپ دیکھیں تو کون سی قوموں کی طرف اشارہ ہے؟ قوم نوح، عاد، سمود، مدین، فرعون، ان کی طرف بھی تو ان کے میسنجرز بھیجے گئے تھے نا. قوم نوح کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے، نہیں مانے، کیا انجام ہوا اگر کا بھی. قوم عاد کی طرف جو ہے وہ ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، نہیں مانا، کیا ہوا؟ ٹورناڈو آیا. قوم صالح کی طرف جو ہے وہ قوم جو ہے وہ سمود کی طرف جو ہے وہ صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے، کیا ہوا؟ ان کی طرف بھی جو ہے زلزلے آئے، اور پھر کیا ہوا؟ ان کی طرف عذاب آیا. پھر قوم لوط کی طرف کیا آیا؟ جب لوط علیہ السلام کی بات نہیں مانی. پھر جو ہے قوم موسیٰ یعنی جو ہے فرعون کی طرف کیا آیا؟ آل فرعون، اور فرعون کی طرف کیا آیا جب انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں سنی، غرقہ بھی. تو یہی بات ہو رہی ہے، اہل مکہ تم نبی کریم کو اور قرآن کو جھٹلا رہے ہو. دیکھو تم سے پہلے بھی کئی رسول آئے تھے اور ان کی قوموں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی. کذبا، جھٹلایا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبل ہی، من سے پہلے، یعنی اہل مکہ سے پہلے. آتاہم العذاب، پھر آ گیا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں کہیں سے، لا نہیں یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. کہاں سے آیا پتہ بھی نہیں چلا، کہاں سے عذاب آیا، ان ایکسپیکٹڈ عذاب. آیت نمبر 25، فرعون کو کیا پتا تھا کہ خود کو جو ہے اگر آپ دیکھیں وہ خود کو پکڑوانے جا رہا تھا سمندر میں، حالانکہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے جا رہا تھا، ہے نا. تو یہ بات یہاں پر ہم کو پتہ چلتی ہے کیسے آل آف اے سڈن سب کی گھرکابی ہو گئی. تو ابھی آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا، وہی کانٹیکٹ چل رہا ہے. جو قرآن کے احکام کو نہیں مانتا، اللہ رسول کی بات کو نہیں سنتا، تو اس کا انجام نار ہے. کوئی نہیں بچا سکتا ان کو دنیا اور آخرت میں. دنیا میں بھی ایسا
جو ہے عذاب آئے گا کہ وہ شعور نہیں رکھیں گے. تو یہ تو دنیا کا عذاب تھا. تو دنیا کا عذاب ہم پہلی قوموں میں دیکھ چکے ہیں. دنیا کا عذاب قوم نوح پہ کیا تھا؟ غرقہ بھی. یہ دنیا کا عذاب ہے. دنیا میں ڈبو دیے گئے. قوم عاد پہ وہ ٹورناڈو آ گیا, زلزلے ارتھکویک آیا قوم سمود پر, اور جو ہے قوم فرعون کی غرقابی ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے عذاب. اب کوئی کہے چلو چھوٹ گئے, چلو نہ چھوٹ گئے, ختم ہو گئی ساری پرابلم. صحیح میں ختم ہو گئی ساری پرابلم, ختم ہو گئی. صرف دنیا ہے کیا؟ دنیا کے آگے کیا ہے؟ آخرت تو باقی ہے نا. اور پھر آخرت سے پہلے بھی دنیا اور آخرت کے بیچ میں کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے بیچ میں کیا ہے؟ عالم برزخ. کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ چلو میں دنیا سے مر گئی یا چلی گئی تو جو ہے کہ دنیا سے میں مر گئی یا چلی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ دیکھیں ختم, ختم میں مر گئی, ختم دھول مٹی, اب کیا ختم؟ نہیں, ریزریکشن ہے. وہ تو آخرت میں, لیکن اس سے پہلے عالم برزخ ہے, ٹرانزٹ پیریڈ. The time between دنیا اینڈ آخرت is the عالم برزخ. وہ قبر میں بھی کیا ہوتا ہے عذاب. اب دیکھیے نا کتنے لوگ جو ہے وہ دنیا سے جب پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سوسائڈ کر لیتے ہیں نا, اپنے آپ کو کہیں اونچی جگہ سے چھلانگ لگا دیتے ہیں, یا اپنے آپ پر جو ہے وہ چاقو بھونک دیتے ہیں. تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو خودکشی کر کے ہمارا سب کچھ اینڈ, ساری پریشانیاں ختم. از اٹ صحیح ہے یہ؟ پریشانی ختم, پریشانی ختم. پتا ہے آپ کو جو اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کرے اس کے لیے عذاب کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے کہ دنیا سے تو اس کی پرابلم سالو ہو گئی, لیکن میں آپ کو بتا دوں عالم برزخ میں اس کا حال کیا ہوتا رہتا ہے. وہ وہی پنشمنٹ سے ڈیلی گزرتا ہے, اور پھر آخرت میں جو ہے وہی اس سے بڑھ کر کے جو ہے اس کو عذاب. جیسے کسی انسان نے اگر اپنے آپ کو جو ہے وہ چھورا بھونک کر مار ڈالا ہے تو وہ اپنے آپ کو بار بار مارتے رہے گا. پرابلم ختم نہیں ہے, پین ختم نہیں ہے. اٹس بیٹر ٹو لیو. اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کرنا سیکھیں, اللہ اس میں راحت اور چین دے دے گا. لیکن کچھ لوگ ہیں نا ڈسٹرب رہتے تو وہ اپنے آپ کو مارنا پسند کرتے ہیں, لیکن وہ پرابلمس ختم نہیں ہوتی ہے. عالم برزخ کے پھر عالم آخرت وہ ٹیریبل وہ سب چیزیں ہیں. تو یہاں اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ فرعون والوں کے لیے جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی غرقابی ہو گئی تو ان کا معاملہ ختم ہو گیا, نہیں. قرآن کی آیت کیا کہتی ہے آل فرعون کے بارے میں اور فرعون کے بارے میں؟ کہ فرعون عالم برزخ میں جو ہے ان کو صبح شام وارد کرتا ہے اپنی قوم کو نار میں. صبح شام کا مطلب وہ مسلسل نار میں پیش کیے جاتے ہیں. That's in the transit period between دنیا and آخرت, دی عالم برزخ. فرعون از دا لیڈر, وہ جھنڈا پکڑ کے آگے جاتا ہے اور وارد کرتا ہے اپنی قوم کو, پیچھے جو ہے وہ آتے ہیں. تو صبح شام ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے, نار میں جا رہے ہیں وہ. اور پھر جب آخرت ہوگی تو ان کے لیے کیا کہا جائے گا؟ اشد اللہ علیہ فرعون, اور زبردست تم کو عذاب. اٹس ناٹ اینڈ. تو دنیا میں ان کا حال کیا ہوا؟ اہل مکہ کو بتایا, وہ قومیں جو اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتی تھی, کتابوں کو فالو نہیں کرتی تھی, ان کی طرف دنیا کا ایسا عذاب آیا جس سے وہ شعور نہیں رکھ سکتے تھے. اور پھر آگے بھی ہے جو آیت نمبر 26 جو آج کا سبق ہے, جو کنٹینیوٹی تھا. دیکھیے پیچھے والی آیت سے آگے والا سبق کنٹینیو تھا, تو ضروری تھا کہ ہم 23 نمبر کی آیت سے سٹارٹ کریں تو ہم کو 26 والی آیت سمجھ میں آئے. اب 26 والی آیت کہہ رہی ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ, پھر چکھا دیا ان کو اللہ نے الخزي, رسوائی والا عذاب, فی الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی میں. اب آپ بتائیے اگر میں نے ڈائریکٹلی 26 نمبر کی آیت سٹارٹ کی ہوتی تو میں بھی جو ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ ہے یا جو ڈیلی آتے ہیں ان کو سمجھ میں شاید کیا آ جاتا, لیکن جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ کیا آیت ہے, یہ کیا ہے, کس کی بات ہو رہی ہے؟ They would have been lost. But now, alhamdulillah, even if you are a new student, you won't be lost. کیونکہ آپ کو ہمارا کانٹیکٹ سمجھ میں آ گیا ہے. وہ پیچھے آیت نمبر 23 میں ہم نے آپ کو بتا دیے تھے, وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو فالو نہیں کرتے, اللہ رسول کے احکام کو نہیں مانتے ہیں, تو ان کا حال نار ہے. اور نار میں کیا ہوگا ان کے ساتھ؟ ان کے چہرے بھون دیے جائیں گے اور کہا جائے گا یہ تمہاری کمائی ہے. پھر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ دیکھو تو جو تم سے پہلے تھے ان کا حال بھی دنیا میں کیا ہوا, ان کی غرقابی ہوئی. اور پھر آخرت میں کیا؟ وہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ چکھایا اللہ نے خزی و رسوائی والا عذاب فی الحیات الدنیا والا عذاب الآخرت, اور آخرت میں بھی جو ہے عذاب رسوائی والا عذاب ہے.
دنیا میں بھی. اب آپ دیکھیں نا فرعون والے ڈبو دیے گئے, تو کیا یہ رسوائی والا عذاب نہیں؟ کوئی کہے ارے لوگ تو اتنے ایڈوانسڈ ٹیکنالوجی یوز کرنے والے لوگ تھے, اتنے چالاک لوگ تھے, اتنے مالدار لوگ تھے, دنیاوی اعتبار سے ڈوب گئے. ہاں ڈوب گئے. انسلٹنگ عذاب. اور صبح شام عالم برزخ میں یہی ہو رہا ہے, اور آخرت میں اس سے زیادہ. تو رسوائی ہے کہ نہیں؟ isn't it insulting, isn't it humiliating؟ کتنا آپ دیکھیں کہ ہے نا. تو اللہ نے ان کو دنیا میں بھی ہیوملیٹنگ عذاب دیا اور آخرت میں بھی. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر. کیا کہا؟ وَلَعَذَابُ, اور ضرور عذاب الآخرت, آخرت کا اکبر ہے, زیادہ بڑا ہے, بہت بڑا ہے, اس سے بھی بڑا ہے. فرعون کے لیے کہا جاتا ہے نا, فرعون آل فرعون اشد العذاب, اس سے بڑا, اس سے بڑا ہوگا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے لو کاش کانو ہوتے یعلمون, وہ جانتے. اللہ نے کہا یہ کاش ہوتے وہ جانتے کیا, کہ اللہ کی بات کے ساتھ فالو اپ کرتے, اللہ کے ذکر کے ساتھ فالو اپ کرتے, اللہ کی کتاب کے ساتھ فالو اپ کرتے. لو کانو یعلمون, کاش وہ یہ جانتے کہ اللہ کی جو ہے ہم کو بات ماننی ہے اور اللہ کی کتاب کے ساتھ فالو اپ کرنا, تو ان کا انجام دنیا اور آخرت میں ایسا نہیں ہوتا. انسلٹنگ والا عذاب ان کو نہیں ملتا دنیا اور آخرت میں. لو کانو یعلمون, کاش وہ اس بات کو سمجھتے. جیسے 26 نمبر کی آیت ابھی جو میں نے آپ کے سامنے یہاں رکھی ہوں. اگر انسان اب دیکھیں جیسے اس میں بتایا نا, یہ بات کو سمجھ جائے کہ بھئی میرا انجام بہت برا ہونے والا ہے, تو میں سمجھتی ہوں وہ کام نہیں کرے گا, اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرے گا. اب آپ کو کانٹیکٹ سمجھ میں آیا؟ آیت نمبر 23, 24, 25, 26 جو آج کا سبق تھا وہ کس سے متعلق تھا؟ پیچھے آیت نمبر 23 سے متعلق تھا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر اس کے ساتھ فالو اپ نہیں کرتے وہ نار میں جائیں گے. دنیا میں بھی وہ ٹورمنٹ فیس کریں گے, عذاب, اور آخرت میں بھی ان کو رسوائی والا عذاب ملے گا. اور میں آپ کو ایک بہت اچھی مثال آیت نمبر 26 میں جو ہے وہ دینے والی ہوں. باجی آیت لگائیے, مائدہ 60 نمبر کی آیت. یہ آیت کا ریفرنس جب میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ جو ہے وہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے گی. یہاں پر دیکھیے کیا کہا گیا ہے, کل کہہ دیجئے, کل یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہہ دیجئے, حل کیا, انبئکم, میں بتاؤں تمہیں, بشر من ذالک, بدتر اس سے, مصوبتن, بدلے کے اعتبار سے, کیونکہ عذاب کی بات ہوئی ہے. دنیا اور آخرت میں بدلہ کیسے ملے گا؟ جب اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے, اس کی کتاب کو فالو اپ نہیں کرتا ہے, تو پھر دنیا آخرت میں اس کو عذاب ملتا ہے نا. تو یہاں بتایا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں کہ میں خبر دوں تم کو, بتاؤں تم کو, بدتر اس سے, بدلے کے اعتبار سے, عند اللہ, اللہ کے نزدیک, من, وہ جو لعنہ اللہ, لعنت کی ہو اس پر اللہ, اللہ نے, وغضبا, اور وہ غضبناک ہوا, علیہ, اس پر, وجعل, اور اس نے بنائے, منہم, ان میں سے, القرادۃ, بندر, والخنازیر, اور خنزیر, اور خنزیر. یاد آیا؟ یہ دنیا کا عذاب ہے. کون سی قوم ہے یہ؟ کس کو ملا یہ؟ سبت والوں کو. ویری گڈ. وہ داود علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل تھے, اس زمانے میں بھی ان کا یہ حال ہوا نا, دنیا میں ہوا نا, بندر بنائے گئے, وہ خنزیر بنائے گئے کہ نہیں, یہ دنیا کی سزا ہے ان کی. اس کو رسوائی بولیں گے نا. اگر کوئی انسان بندر بنا دیا جائے یا خنزیر بنا دیا جائے تو کیا یہ رسوائی نہیں ہے اس کے لیے؟ ان میں سے جو لوگ سبت والے تھے, سنیچر والے, جن کو منع کیا گیا تھا کہ سیٹرڈے کے دن صرف عبادت کرنا اور فشنگ نہیں کرنا, مچھلیاں نہیں پکڑنا, مگر انہوں نے ہیلا کیا تھا. فرائیڈے جال ڈالتے تھے اور سنڈے کے دن مچھلیاں پکڑ کے آتے تھے, لیکن مچھلیاں تو سیٹرڈے کی تھی نا, چالاکیاں کرتے تھے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہیلے کی وجہ سے کیا کیا, ان کو دنیا میں رسوائی والا عذاب, اور قرآن میں مینشن کر دیا. دیکھو اللہ کی بات نہیں سنتے. اللہ نے ایک کام دیا تھا ان کو, سیٹرڈے کے دن تم کو عبادت کرنا ہے, کام کاج نہیں کرنا ہے. انہوں نے ہیلا کیا تو اللہ نے ان کو عذاب دیا, ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. تو یہ رسوائی والا عذاب ہے نا. وعبدا, اور جس نے بندگی کی, الطاغوت, طاغوت کی, اولئک, یہی ہے وہ لوگ, شرم, بدترین ہے, مکانن, درجے میں, وادلو, اور زیادہ بھٹکے ہوئے, عن سواء السبیل, سیدھے راستے سے. صرف اللہ کی عبادت جو ہے وہ صراط مستقیم ہے, ہم کو دے سکتی ہے. باقی سب جو ہے بھٹک جانا ہے. شرک کیا ہے؟ بھٹکنا ہے سیدھے راستے سے. تو اب یہاں پر
یہ ریفرنس آپ کو کیوں دیا گیا تھا؟ المائدہ کی آیت نمبر 60 کا ریفرنس، کیونکہ یہاں کہا گیا نا دنیا میں بھی رسوائی والا عذاب اور آخرت میں بھی رسوائی والا عذاب. تو میں نے آپ کو بتا دیا آل فرعون، نوح، قوم نوح، پھر عاد، سمود، ان کے بارے میں بھی بتایا. سیٹرڈے والوں کا بہترین اگزامپل دیا کہ دنیا میں ان کو رسوائی والا عذاب کیا ہوا. ان کو سیٹرڈے میں رسوائی والا عذاب کیا ہوا کہ ان میں سے بندر و خنازیر اٹھائے. بتاؤ، سوچو اللہ نے. تو یہ آیت جو ہے 26 مائدہ 60 آپ کو سمجھ میں اچھی طریقے سے آ گئی ہے کہ ان میں سے قرادتن و خنازیر اٹھائے گئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا عذاب دے دیا. اگر آپ ایجپشن کے لیں، اگر آپ آل فرعون کا لیں، تو دنیا میں ایجپشن کلچر کا کتنا نام ہے یا نہیں؟ چلیے بتائیے. دنیا میں آج بھی ایجپشن کلچر کا کتنا نام ہے، اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا انجام کیا ہوا تھا. جو اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا وہ تو رسوائی ہو گیا نا. تو ان کا کلچر بھلے کیسے ہی تھا، وہ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی بھی تھے، مگر ان کا انجام تو بدتر ہی نہیں تھا نا. تو رسوائی والا عذاب ہوا. آج بھی اگر آپ دیکھ لو، آپ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لو، فرعون والوں کا واقعہ پڑھ لو، تو انسان کو سمجھ میں آتے. فرعون کا حال ہی دیکھ لو، بدترین عذاب نہیں ہے؟ یعنی نارمل انسان جب دنیا سے مرتا ہے تو اس کی روح تو چلی جاتی ہے، اور اس کا بدن جو ہے کہاں جاتا ہے؟ روح الگ جاتی ہے، اور بدن جو ہے اس کو نیچے قبر ملتی ہے، کوئی نہ کوئی مٹی کھاتی ہے اس کا بدن. یعنی جو بھی قبر تو ملتا ہے، قبر تو ملتا ہے. لیکن فرعون کے حال دیکھو، کیا یہ رسوائی والا عذاب نہیں ہے؟ اللہ کا سب سے بڑا نافرمان تھا، اس کا حال کیا ہے؟ اس کو قبر تک نصیب نہیں ہوئی، اس کا حال کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں سب سے بڑا نافرمان تھا وہ، اللہ نے چھوڑ دیا. تو یہ ہے رسوائی والا عذاب. تو اللہ کی بات اگر کوئی مانے، اگر کوئی اللہ کی بات مانے تو اس کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے فائدہ ہے، اور پھر اس کو سکون بھی مل جاتا ہے. دیکھیے اللہ کے احکامات کبھی کبھی ہم کو بہت ڈیفیکلٹ لگتے ہیں، لیکن جب ہم اس کو فالو کر دیتے ہیں تو ہماری زندگی آسان ہو جاتی ہے اور سکون مل جاتا ہے. لیکن اللہ کی نافرمانی کر کے نا سسٹرز، ہو سکتا ہے کہ ہم کو ایسا لگتا ہے ڈیفیکلٹ احکامات ہیں، ہم مس کر جائیں گے، مگر سکون نہیں ملتا. آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے جو انسان کو اگر اللہ کے فرض کردہ چیزیں جب وہ پوری نہیں کرتا تو اس میں ایک بے چینی سی ہوتی ہے اور اس کو زندگی میں سکون نہیں ملتا. تو اللہ کی بات ماننے سے ہماری زندگی میں سکون آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، سو یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 26. سب کو کلیئر ہے یہاں تک کہ اگر انسان کی شکل خنزیر کی طرح ہو جائے، نہ بندر کی طرح ہو جائے، تو یہ ذلت نہیں ہوگی، زمین میں دھسا دینا جیسے فرعون والوں کو یہ ذلت کا عذاب نہیں تھا، پانی میں ڈبو دینا کہ ذلت کا عذاب نہیں ہے. لوط علیہ السلام کی قوم پہ پتھروں کی بارش ہونا کیا یہ ذلت کا عذاب نہیں ہے؟ اسی طرح آپ دیکھیں اہل مکہ پر بھی ہوا تھا، جنگ بدر میں مارے جانا، کیا یہ ذلت کا عذاب نہیں ہے؟ ان کے 70 سردار قید ہوئے تو 70 مارے گئے تھے، اس میں سے ابو جہل جو ہے وہ کنویں میں پڑا ہوا تھا. تو کیا یہ ذلت کا عذاب نہیں ہے نا؟ الحمدللہ. یہ ہو گئی آپ کی آیت نمبر 26 ڈن. دیٹ واز ریگارڈنگ قرآن کے احکام جو فالو کرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں، جن کی کھالیں، اور پھر ان کو سکون بھی مل جاتا ہے جب وہ عمل کر لیتے ہیں. اور جو نہیں ڈرتے اور جو نہیں پورا کرتے ان کے لیے نار ہے، اور نار میں پھر کیا ہوگا ان کا انجام، اور پھر دنیا اور آخرت ان کی دونوں خراب ہوتی ہے. باجی پلیز پوچھ لیجئے ریکیپ سے 23 سے 26 ڈن. 27 لگا باجی دیجئے. ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو آیت نمبر باجی نے واپس سے ریکیپ لیتے ہوئے 23 سے لے کے 26 تک کروایا ہے. آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ پلیز ہمیں چیٹ باکس میں، اور لبنا باجی کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں چیٹ باکس میں کہ آپ کو کلیئر ہے. سسٹرز چیٹ باکس اوپن نہیں ہے، آپ ہمیں پرسنل میسیجز پہ چیٹ پلیز بھیج دیجیے تو وہ بیٹر رہے گا. باجی آئی ایم ناٹ گیٹنگ دی آنسرز بٹ آئی تھنک سو ایوری از کلیئر. الحمدللہ مجھے آ رہا ہے. الحمدللہ باجی دین الحمدللہ آئی ایم گیٹنگ. اوکے الحمدللہ. اب آیت نمبر 27 لیتے ہیں. آیت نمبر 27 آن دا اسکرین اینڈ اٹ سیز وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، انڈاؤٹیڈلی، ضربنا، بیان کر دیا ہم نے، للناسی، لیے لوگوں کے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو انسان کو سمجھنے میں آسانی دے. یعنی قرآن آپ دیکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی احکام ہم کو دیتے ہیں نا تو اس کو سمجھانے کے لیے ہمیشہ مثالوں سے بات کرتے ہیں. اور مثال بہت اچھی ہوتی ہیں.
اس سے باتیں بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی. آپ دیکھو, اور میں بھی مثالوں سے بات کر کے آپ کو سمجھاتی ہوں, کیونکہ مثال ہم کو سمجھ میں آتی ہے, اور خاص طور پہ ڈے ٹو ڈے لائف میں ہماری جو روٹین روزمرہ زندگی میں جو ہم کام کرتے ہیں, اسی طریقے پر اگر ہم کو وہ چیزیں سمجھائی جائے تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی. یہ اللہ کا سٹائل ہے کہ اللہ سبحان و تعالیٰ اپنی کوئی بات کو سمجھانے کے لیے مثال رکھتے ہیں, تاکہ مثال سے تم کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو اللہ سبحان و تعالیٰ نے یہاں بتا دیا ہم کو ساری چیزیں کہ دیکھو میں تم کو مثال سے سمجھا رہا ہوں, تم سمجھ جاؤ. جیسے پچھلی قوموں کی مثال بھی تو دی ہے نا, اللہ نے اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے کہ اپنے رسول اور کتابوں کو مانو, تو پچھلی قوموں کے گزشتہ قوموں کی مثال دیے. لک ایٹ دی گزشتہ قوم ہے, پیچھے تو بات کی ہے کہ ان سے پہلے وہ بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا کرتی تھی, قوم نوح, عاد, ثمود, مدین, فرعون, لوط. ان کے حل کیا ہوا, مثال دی نا, تو ہاں پھر انسان سوچتا ہاں قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا جب ان کی بات نہیں مانے رسول کی, پھر قوم فرعون کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانے. تو ایسے اہل مکہ کو اور ہم کو سمجھایا جا رہا ہے, اہل مکہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہو سکتا ہے اگر تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانے. اور اللہ نے ویریس مثالیں جو ہے وہ قرآن میں رکھی ہے. کیوں؟ ضربنا للناس, ہم نے بیان کی ہے لیے لوگوں کے فی ھذا القرآن, اس قرآن میں, من کل, ہر ایک قسم کی مثالیں جو مثالیں انسان کو بات سمجھا سکے. کیوں؟ لعلکم, تاکہ تم یتذکرون, تم جو ہے وہ نصیحت پکڑ لو, تم جو ہے کہ نصیحت پکڑ لو. اور اس جاننے کے لیے اللہ نے کہا کہ جو ہے تم کو نصیحت یعنی پکڑوانے کی بات ہے نا, تو اور اس جاننے کے لیے ہم نے بندوبست کیا ہے, ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طریقے کی مثال بیان کی. اور کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال سے سمجھانا ایک زبردست ٹیکنیک ہے. ہر ٹیچر کو قرآن کے یہ انداز یوز کرنا چاہیے. مشکل بات مثال سے سمجھاؤ, دیکھو اسٹوڈنٹس کو کتنی اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. ہر مشکل بات جو ہے وہ مثال سے سمجھاؤ تو انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا, آتی ہے نا. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے کہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ کے, اللہ کے سوا کسی اور کی ورشپ نہ کرو. یعنی اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں, ایکچولی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ What does the کلمہ سے لا الہ الا اللہ, یہ کلمہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ What is the meaning of that? اذان میں بھی ہم سنتے ہیں لا الہ الا اللہ, نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. یعنی اللہ ہم کو توحید سکھا رہے ہیں. ویری گڈ رشمی, توحید سکھا رہے ہیں. اللہ چاہ رہے ہیں ایک اللہ کو اپنا الہ مانو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور صرف اسی سے مدد طلب کرو. سو توحید سکھا رہے ہیں, صرف توحید سکھا رہے ہیں, ہے نا, سکھا رہے ہیں نا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات؟ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم توحید پہ آ جائیں. اوکے, آیت نمبر 28 لیتے ہیں ابھی. اب یہ قرآن میں اللہ جو مثال سے بات بیان کرتے ہیں نا, تو یہ قرآن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے کہ کیسی کتاب ہے جو تم کو سمجھاتی ہے ہر بات. تو 28 نمبر کی آیت لگائیے باجی. 28 نمبر کی آیت کہتی ہے قرآن عربین, یہ قرآن جو کون سی لینگویج میں ہے؟ عربین, یہ عربی زبان میں ہے. یہ قرآن اس میں جس میں اللہ نے ہر طریقے کی مثالیں احکامات تمہارے لیے بیان کیے ہیں, اس کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے قرآن کی کہ یہ قرآن عربین, یہ قرآن ہے عربین, عربی زبان میں. غیر نہیں, ذی وجین, کوئی ٹیڑھ پن, کوئی کجی, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ٹھیک ہے, یقین دلایا جا رہا ہے تاکہ انسان اس کے احکامات کو یقین سے لے. یقین نہیں ہوگا تو عمل کیسے کرے گا؟ ہوگا کیا بتائیے؟ یقین نہیں ہوگا تو انسان عمل کیسے کرے گا؟ فار ایگزامپل آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو آپ کو بھی اس ڈاکٹر پہ جو ہے انسانی جیسا بھروسہ آتا ہے وہ کرنا چاہیے. ابھی ڈاکٹر پہ ایسا بھروسہ نہیں کرنا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا دینے والا ہے, نہیں. ڈاکٹر اونلی جو ہے کیئر فار یو, ڈاکٹرز اونلی کین کیئر فار یو, دے کین ناٹ کیور یو. ریمبر دیٹ, ڈاکٹرز کین کیئر فار یو, دے کانٹ کیور یو. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر مجھے کیور کر دے گا, یہ رانگ ہے سب سے پہلے. لیکن ہم جائیں کیونکہ وہ ذریعہ ہے اور اس پر بھروسہ کریں کہ اللہ سبحان و تعالیٰ نے اس کو علم دیا ہے, اور کیونکہ بیماری کا علاج کرانا سنت ہے, یہ طریقہ اختیار کریں. ٹھیک ہے,
اب آپ کو بھروسہ ہو گیا نا, یعنی بھروسہ تو اللہ پر ہے, لیکن ہم جو ہے مانتے ہیں کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے اور ہم کو ہماری بیماری کا علاج اسی سے کرانا ہے, تو اس پہ یقین بھی ہوتا ہے. دیکھیے نا, انسان کیسا جو ہے وہ آپریشن تھیٹر میں لیٹ جاتا ہے, تو کوئی یقین سے تو لیٹتا ہوگا نا, کوئی بھروسے سے تو جو ہے وہ لیٹتا ہوگا نا کہ بھائی میرا علاج ہوگا. تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے اس قرآن کو لے لو, بھروسہ کرو. تو انسان ڈاکٹر کی بات بھی سنتا ہے. دیکھیے ڈاکٹر کچھ پرہیز کرنے بولے سنتا ہے, ڈاکٹر اگر جو ہے آپریٹ کرانے بولے وہ بھی کر لیتا ہے. یقین ہوتا ہے تو کر لیتا ہے نا, یقین نہیں ہوگا تو نہیں جائے گا انسان. تو یہاں اللہ کہتے ہیں یہ قرآن جس میں احکامات ہے, مثال ہے ہر طریقے کی, ہے عربک لینگویج میں ہے, اور اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے غیر ذی عوج, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یہ تو ٹیڑھے انسان کو سیدھا کر دے. صحیح کتاب ہے یہ, کتاب میں کوئی ٹیڑھ نہیں. ہاں کوئی انسان میں اگر ٹیڑھ ہے نا تو اس کو بھی سیدھا کر دے. اور واقعی صحیح میں ایک بات کہوں گی میں آپ کو, آپ دیکھو گے کہ بڑے سے بڑا انسان کوئی بات سمجھائے اور قرآن بات سمجھائے, قرآن سے آپ دیکھیں امیڈیٹلی انسان جو ہے وہ ماننا شروع کر دیتا ہے اور لے لیتا ہے اس کو ڈائریکٹلی. یہ یاد رکھنا یہ بات ہے نا, کیونکہ جانتے نا تو ٹیڑھا آدمی بھی سیدھا ہو جائے گا. اگر ٹیڑھے آدمی کو بھی یہ کتاب کی طرف بلا لو, اور وہ اگر آ گیا ٹیڑھے سے ٹیڑھا آدمی اگر اس کتاب کی طرف آ گیا, یعنی ہدایت کی طرف سچے دل کے ساتھ, اس کو مل جائے گی ہدایت بھی اور علم بھی مل جائے گا. تو یہاں کیا کہا, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے, بک میں کوئی ٹیڑھ نہیں. لعلہم یتقون, تاکہ تم کیا ہو جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ, تم ڈرو. یہ کتاب کے بارے میں کیا بتایا, یہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے, اس زبان میں آیا ہے جو عربی ہے. یہ قرآن میں نہیں کوئی ٹیڑھا پن, تاکہ وہ ڈرے لوگ. جنت میں جانے کے لیے دیکھیے کیا چاہیے, ضروری ہے تقویٰ, اور تقویٰ کے لیے قرآن کا پڑھنا عربی زبان میں ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جنت میں جانے کے لیے ضروری تقویٰ, اور تقویٰ کے لیے قرآن کا پڑھنا عربی میں ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے. قرآن کی سمجھ تقوی کے ساتھ آتی ہے. جتنا زیادہ تقوی ہوگا اتنا زیادہ قرآن سمجھ میں آئے گا. چیک کیجئے, سوچئے کہ مجھے اللہ کی کتاب سمجھ میں آ رہی ہے, اس لیول پہ سمجھ میں آ رہی ہے, اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے. جتنا زیادہ ڈر ہوگا اللہ کا, جتنا زیادہ تقوی ہوگا, قرآن اتنی اچھی طریقے سے بیوٹیفلی سمجھ میں آئے. اوکے, کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں نا, اس کے بارے میں بھی تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. جیسے سورہ زخرف کی آیت سیکنڈ لگائیے, وہ بھی قرآن کی تعریف میں کیا کہتی ہے دیکھتے ہیں. سورہ زخرف کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 کیا کہتی ہے, اٹ سیز والکتاب المبین, by the book that makes things clear. ہے نا, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں نا. اب پیچھے ہم نے کیا پڑھا, یہ کتاب کیا عربی زبان میں ہے. سورہ زمر کی آیت میں کیا کہا تھا 28 نمبر کی, قرآن عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون, کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. تو اللہ نے زخرف کی آیت نمبر 2 میں کیا بتایا, والکتاب المبین. دیکھیے ٹیڑھ کا اپوزٹ کیا ہے, واضح, کلیئر ہے نا. اللہ نے بتا دیا یہ کتاب تو کلیئر کٹ کتاب ہے, سمجھ میں بھی آتی, اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں. اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 2 دیکھیے, یہ کتاب کیا کہتی ہے, میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنا یہ کتاب زیادہ سمجھ میں آئے گی. تو یہ کتاب ہے کس کے لیے, ذالک الکتاب, یہ کتاب لا نہیں ریبا شک فیہ, اس میں ہدی للمتقین, اس میں تو ہدایت ہے, مگر کنڈیشن لگا دی گئی کس کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے. جو ڈرتا ہے نا وہی اس کتاب کو پڑھے گا, اور اس کے عمل یعنی اس میں جو بھی چیز ہے اس کو عمل کرے گا. ڈر, جس کو ڈر ہے اس کے لیے یہ کتاب ہے, اور اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. پھر جو ہے یہ کتاب کیسی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے ہم کو بتایا کہ یہ کتاب کیسی ہے. ریفرنس بتائیے, نیکسٹ ریفرنس سورہ شعراء کے نیکسٹ ریفرنس کیا ہے یہاں پر, ریفرنس نمبر 7, اولم نہیں, یہ والا نہیں, دوسرا دیجئے 121 نیکسٹ 192. یس, اس کتاب کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے, اور وہ کیا ہے یہاں پر کیا کہا, وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ,
وَإِنَّهُ اور انہو بے شک وہ یعنی کتاب ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے. اور پھر کیا کہا اللہ نے؟ نزلہ بھی اتارا ہے. کیا جو ہے اس کتاب کے بارے میں آتا ہے نزلہ اتارا بھی اسے لے کر. کون؟ الروح الامین. روح الامین لانے والا فرشتہ دیکھو، کتاب دیکھو کس کی طرف سے آئی ہے، کون سا فرشتہ لایا ہے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے امپورٹنس آف دا بک. اور اب کہاں کس کی قلب مبارک پر آئی ہے. اور وہ نیکسٹ آیت کیا ہے، یہاں پر کیا کہا؟ چینج دی آیت پلیز باجی. اللہ قلبی کا، اوپر آپ کے دل کے اس کو اتارا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا ہے. اللہ قلبی کا، آپ کے دل کے اوپر اتارا. کیوں؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ، لِتَكُونَ تاکہ آپ ہو جائے من المنذرین ڈرانے والوں میں سے. اور پھر یہ کتاب کے بارے میں آگے کیا کہا گیا ہے کہ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينٍ. بِلِسَانٍ یہ جو کتاب ہے سات زبان، عربین عربی مبین واضح کی، یعنی عربی زبان میں. یہ قرآن کی تعریف کے لیے لینگویج اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں، تو یقین کے ساتھ سسٹر اس کتاب کو لے لو، اس کو چھوڑو مت. اب یہ یہاں پر میں نے آپ کو سورہ شعراء کے اتنے سارے ریفرنسز کتاب کی ڈسکرپشن کے بارے میں یا اس کے آنر کے بارے میں کیوں بتایا؟ کیونکہ پیچھے کہا گیا تھا نا کہ جو لوگ اس کتاب کو فالو کرتے ہیں ان کو تو ہدایت مل جاتی ہے، اور جو فالو نہیں کرتے وہ نار کا حصہ بنتے ہیں. ناؤ دا چوائس از یورز کہ یہ کتاب جس کو میں فالو کر رہی ہوں یہ کیسی بک ہے، یہ مجھے کہاں لے جائے گی، یہ کہاں لے جائے گی، کس کے طرف سے آئی ہے. اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، ٹیڑھا آدمی سیدھا ہو جائے. تو کیوں نہیں میں اس کتاب کو فالو کروں، تو کیوں نہیں میں اس کتاب کو لوں. آپ دیکھو کیوں نہیں. اللہ نے جب اس کی شان سورہ شعراء کی آیتوں میں بتائی ہے کہ یہ کیسی کتاب ہے اور یہ ڈرنے والوں کے لیے آئی ہے، تو کیوں نہیں لیتے ہو تم؟ تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے گی اس کتاب کے ساتھ. یہ 28 نمبر کی آیت سمجھ میں آ گئی. 23 24 25 26 27 28 6 آیتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں، سب کو سمجھ میں آ گئی؟ پوچھ لیجئے باجی. آیت نمبر 29 لگاتے ہیں. تمہارا میل تھی، تمہارا میل تھی لاہی بنا تھا. 29 نمبر کی آیت لگائیں باجی. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے جو ریکیپ لیتے ہوئے 23 سے لے کے 28 تک آیتیں کروائی آپ لوگوں کو کلیئر ہے. آپ لوگ پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. الحمدللہ باجی آئی ایم گیٹنگ آنسرز، آپ کو بھی آ رہے ہوں گے الحمدللہ جی. اب جو ہے 29 جو پیچھے بات اگر آپ دیکھیں، یاد ہے آپ کو ہم نے 27 میں ایک آیت کیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں کہا تھا کہ بَلَقَدْ ضَرَبْنَا، بلا شبہ بیان کیا ہم نے للناسی لیے لوگوں کی فی ھذا القرآن، قرآن میں من کل مثل ہر طریقے کی مثالیں لعلہم یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے انسان. تو اب ایک مثال بتائیں گے، ایک مثال سے بات سمجھائیں گے. جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا نا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمے میں ہم کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. کلمہ کیا ہے ہمارے لیے؟ اگر آپ دیکھیں ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں اس میں ہم کو ایک بات سمجھانا چاہتے ہیں، توحید، لا الہ الا اللہ. when we talk about لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ ہم کو کیا سمجھاتا ہے؟ کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. وہ ہم کو توحید پہ لاتا ہے، وہ ہم کو توحید پہ لاتا ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. آپ تو کلاسز جو ہے وہ اگر 7-8 سال سے جوائن ان کر رہے ہو تو آپ کو توحید جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے. شرک سمجھ میں آتا ہے؟ بڑی شرک. اچھا چلیے توحید سمجھ میں آ گئی. بڑی شرک، شرک کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا، اللہ کے علاوہ کدھر اور اپنے سر کو جھکانا، اس کا سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ، یعنی توحید کا اپوزٹ ہے شرک. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جو آج کا پوسٹر تھا، یعنی if you want to be، اگر آپ کو علم والا کیٹیگری میں شامل ہونا ہے یا you want to be amongst the qualified person، تو جو qualified people کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ says ان کو شرک اور توحید کا فرق سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. سوچی کتنی بڑی بات ہے. آج کا پوسٹر میں یہی ہے کہ جو توحید اور شرک کے فرق کو سمجھ لے نا وہ علم والا ہے. جو توحید اور شرک کے جو ہے فرق کو نہ سمجھے وہ لا علم ہے. ورنہ تم ان پڑھ ہو، تم دنیا میں کتنے بھی پڑھے لکھے کیوں نہ ہو، لیکن اگر تم کو توحید اور شرک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو تم ان پڑھ ہو، اللہ کے نزدیک تم گوار ہو. سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ تو اب ہم میں سے جو ہے کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں؟ اور الحمدللہ سب کو توحید اور شرک سمجھ میں آتا ہے؟ الحمدللہ.
مجھے آنسرز مل رہے ہیں. ہم سب پڑھے لکھے ہیں, ہم سب ویل qualified and educated ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ says کہ جو توحید اور شرک کے فرق کو سمجھ لے وہ علم والا ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو آیت کے ذریعے بتاؤں گی. they are not my statement. ہمیشہ یاد رکھنا جو بھی ہم آپ کو پوسٹر میں دیتے ہیں وہ کبھی میرا یا شیما باجی یا کسی کا جو ہے پوسٹر گروپ میں سے اپنا سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ بات کہ توحید اور شرک کے فرق کو اگر کوئی سمجھ جائے تو اللہ کے نزدیک وہ پڑھا لکھا ہے, علم والا ہے, وہ ان پڑھ نہیں. اور جو توحید اور شرک کے فرق کو نہیں سمجھتا اللہ اس کو جاہل کہتے ہیں, وہ جاہل ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ جاہل ہیں یا ہم میں سے کتنے لوگ پڑھے لکھے, اس کا فیصلہ ابھی ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر کسی کو یہ بات اتنی ابھی میں نے ڈیپ میں بتائی, اٹس کوائٹ سمپل, مگر اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آئی توحید کیا, شرک کیا, توحید کیا ہے, صرف ایک اللہ کے بن جاؤ. وہ جو ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف یعنی اونلی یورز. یہ جو ہے نا ایاک نعبد یعنی اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یعنی اونلی یورز, ہم صرف اونلی یورز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے. اور شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کی عبادت کرنا, یعنی اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنا, چاہے وہ کچھ بھی ہو, بت ہو اور پھر شخصیت پرستی ہو. جو اللہ کے علاوہ کوئی اور چیز کو مانتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ شرک کرتا ہے. سو توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آ گیا؟ پہلے مجھے یہ بتائیے. توحید ہے صرف اللہ کی عبادت کرنا, اور شرک ہے اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ کسی اور کی عبادت کرنا, غیر اللہ کی عبادت کرنا. کیا پہلے اتنا سمجھ میں آ گیا؟ پہلے مجھے بتائیے کتنے لوگ ہیں جن کو توحید اور شرک سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے اسپیسیفکلی اس آیت نمبر 29 میں, میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ توحید اور شرک کے فرق کو سمجھتے ہیں وہ علم والے ہیں, جو نہیں سمجھتے وہ لا علم. باجی پلیز پوچھیے, پھر میں یہ آیت پڑھاؤں. توحید اور شرک کے فرق کو سمجھتے ہیں سب لوگ یہاں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو باجی نے توحید اور شرک کے ریلیٹڈ ایکسپلین کیا آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. آپ لوگ پلیز ہمیں اور باجی کو چیٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. باجی آئی ایم گیٹنگ دی آنسرز. سمینہ آپ ہی بتا دیجیے توحید کیا ہے بیٹا؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا. اللہ اور کے شرک کیا ہے؟ شرک غیر اللہ کی عبادت کرنا, کسی بھی چیز کو جس پہ اللہ کے اوپر ترجیح دی جائے یا اللہ کے علاوہ کسی کو پوچھا جائے. سب کو سمجھ میں آ گئی؟ ایزی ہے بالکل باجی, الحمدللہ. اب ایک بات میں بتاؤں, توحید پہ رہنا بھی ایزی ہے. ہاں, انسان کی زندگی سکون میں آ جائے گی اگر وہ توحید پہ رہے. ڈو یو اگری سمینہ, ڈو یو اگری؟ اگر ہم جی باجی, actually it's really I can say from my example it is very easy to be very honest. کافی ساری چیزیں ایزی ہو جاتی ہے لائف میں. یا ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے سکون میں آتی ہے. اللہ کہتے ہیں توحید پہ رہو گے تو انسان کی زندگی میں سکون آئے گا. اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو سمجھانے کے لیے کہ ایک انسان توحید پہ رہے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرے, صرف ایک اللہ کی عبادت کرے تو اس کے زندگی میں سکون آ جائے گا. اگر کسی کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ نے ایک بہت اچھی مثال سے جو آیت نمبر 29 میں ہم کو یہ بات سمجھائی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو قرآن میں مثالوں سے سمجھاتے نا. اگر کسی کو واقعی توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, میں نے ایکسپلین تو کر دیا, لیکن اگر پھر بھی کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے توحید اور شرک کا فرق, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص آیت رکھے ہیں سورہ زمر آیت نمبر 29 میں, جس میں وہ توحید اور شرک کے فرق کو بتائیں گے کہ ایک انسان جو توحید پہ ہے وہ شکر منائے کہ وہ سکون میں ہے, اور ایک انسان جو شرک کرتا ہے وہ ایکچولی ٹینشن میں, شرک کرنے والا ٹینشن میں. یعنی اگر میں اس کو اور سمپلیفائی کروں تو بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ شرک کرنے والا ٹینشن میں رہے گا اور توحید والا سکون میں رہے گا. کیسے؟ اب کوئی کہے کیسے, آئیے بتاتی ہوں, پوچھیے کیسے, تو میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ شرک کرنے والا ٹینشن میں ہی رہے گا اور توحید پہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والا سکون میں رہے گا. کیسے؟ یس, آپ نے پوچھا کیسے, آئیے بتاتی ہوں. آیت نمبر 29 میں اللہ سبحان و تعالیٰ تم کو ایک مثال دیتے ہیں, سنو, غور سے سنو, کتنی بہترین مثال. ضرب اللہ, ضرب یعنی مثال, بیان کرنا, ٹھیک ہے, بیان کرتا ہے اللہ, اللہ
مثلاً ایک مثال. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنی پیاری مثال دیتے ہیں کہ تمہارے لیے توحید اور شرک کا فرق آسانی سے واضح ہو جائے, کلیئر ہو جائے. اور وہ مثال کیا ہے کہ ضرب اللہ مثلا, اللہ ایک ایگزامپل بیان کرتے ہیں. اس ایگزامپل میں اللہ کہتے ہیں رجلن, ایک شخص ہے. ایک ایگزامپل ہو رہا ہے یہاں پر. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک شخص ہے, there is a man, okay, فیہ, اس میں شرکاؤ, کئی ایک شریک ہیں, کئی ایک شریک ہیں. ایک آدمی کے پیچھے, یعنی آپ دیکھیں کئی ایک شریک ہے, اس کا مطلب, اس کو میں واپس آپ کو واضح کر کے بتاؤں گی, صرف آپ سنیے یہاں کیا بتایا جا رہا ہے. کمپیریزن ہے ایکچولی دو لوگوں کا, یہاں کمپیریزن ہے دو لوگوں کا. ایک ایسا انسان ہے جو کئی لوگوں میں بٹا ہوا ہے, جو کئی لوگوں میں بٹا ہوا. فیہ شرکاؤ, اس کے کئی شریک, کئی آقا ہے, کئی ماسٹر ہے. ایک آدمی کئی باسز کے پاس کام کرتا ہے. اب سمجھ میں آئی بات؟ یعنی ورڈ ٹو ورڈ تو ایسا ہے, ضرب اللہ مثلا رجلین فیہ شرکاؤ. سو ایک آدمی کے کئی باسز ہے, کئی جگہ کام کرتا ہے. اس کو آپ ایسے لیتے چلو, ایک میڈ, ایک میڈ, دیکھو کوئی میڈ ہوتی ہے, وہ ایک ہی جگہ کام کرتی ہے, سالوں سے وہ ڈے اینڈ نائٹ ایک جگہ ہے, یا تو پھر ایک ہی پراپر جگہ ایک بار جا کر صبح میں آ جاتے ہیں. اوکے, یہ ایک میڈ ہے جو ایک ہی اس کا باس ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے, یہاں پر جو میڈ ہے اس کے 10 باس ہیں, یعنی ہو سکتا ہے 10 گھروں میں جا کے کام کرتی ہے. بالکل صحیح سائرہ باجی, وہ ایک نوکرانی 10 گھروں میں جا کے کام کر رہی ہیں, اور اس کے جو باس ہے نا, اس کی جو میم صاحب یا ان کی میڈم ہے متشا, یہاں پر کہا متشا کی سونا, وہ بھی جو ہے جھگڑالو ہے, باہم جھگڑنے والے ہیں. اللہ اکبر, ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے اور جھگڑالو. اب آپ سوچیں, ایک انسان, ایک نوکرانی 10 گھر کے کام کرتی ہے, اس کے جتنی بھی میڈمز ہیں یا جتنے بھی اس کے مالک ہیں وہ بھی بہت جھگڑالو ہیں. اوکے, سن کے ہی ڈر لگ رہا ہے. واٹ یو فیل سمینا, سن کے ڈر لگ رہا ہے. ایک شخص, اس کا حال کیا ہوگا سوچو. وہ باجی, it is very scary. Actually, I was going to say this only کہ اگر ہمارے آفس میں بھی 2 bosses ہو تو تمہیں ان کو پلیز کرنا ہی بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. یس, پاگل ہو جائے گی بیچاری, پاگل ہوتی ہوئیں گی. ایک گھر میں جا رہی ہے, ان کے ٹائم ٹیبلز الگ, پھر وہ کیا کام کرا رہے, یہ کیا کام کرا رہے, کبھی وہ جلدی بلا رہے, کبھی وہ, بالکل دیوانی ہو جائے گی, کیونکہ ایک انسان 10 گھر جا کے کام کرتا ہے. اچھا, یہ ہو گیا ایک مثال. اب دوسری کمپیریزن ہے, اب ایک دوسرا شخص ہے وہ رجلن, اور ایک دوسرا شخص ہے, اللہ کہتے ہیں سلامن, سالم ہے, لی رجلن, لیے ایک شخص کے, ایک ہی کے پاس کام کرتا ہے, اس کا ایک ہی باس ہے, اس کے 2 4 10 باس نہیں, ایک کام والی ایک گھر میں سیٹ ہے, صبح شام ایک جگہ کام کرتی ہے. اوکے, اب اللہ تم سے سوال کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے سوال کیا جا رہا ہے, حل کیا یستویانی مثلا, یستویانی مطلب وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. مثلا مثال میں دوست, یعنی وہ دو جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو بات کی ہے, دونوں برابر ہے, ان کے حالات برابر ہے, یہ لوگ دونوں ایک جیسے ہیں ان کے حالات. ایک شخص وہ ہے جو 10 گھر جا کے کام کر رہا ہے, نوکرانی, اور ایک نوکرانی ایک ہی گھر میں سیٹ ہے, یا ایک امپلائی ہے وہ ایک ہی باس کے پاس ہے, اور ایک جو شخص کام کرتا ہے اس کے 2 3 باس ہیں, اور باس بھی جھگڑالو قسم کے. اب بتاؤ, اللہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں, ایک پاگل ہو جائے گا اور ایک سکون میں رہے گا. سمجھ میں آئی بات, سمجھ میں آئی؟ اب کیونکہ آپ کو کیا سمجھانا ہے کہ اگر ایک شخص ایک اللہ کی ہی عبادت کرے, کتنی بھی پرابلم, کتنی بھی ٹینشن آئے, مجھے صرف ایک سجدہ کرنا ہے, صرف ایک سجدہ, ایک اللہ کو, مجھے 10 جگہ نہیں جانا ہے, اپنے سر نہیں پھوڑنے 10 جگہ, مجھے صرف ایک ہی کو سجدہ کرنا ہے. وہ ایک سجدہ, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک سجدہ, پھر پڑھو, وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ ہے ایک سجدہ اللہ کے پاس. سو ایزی, مجھے معلوم ہے میرا ایک ہی خالق, مالک, رازق, معبود,
جو ہے اور مدبر اور حاکم ایک اللہ. میری کتنی بھی پریشانی ہونے دو, 10 پریشانی ہے میرے پاس, میں ایک ہی کے پاس جاتی ہوں اور وہیں سجدہ کرتی ہوں اور اسی سے مانگتی ہوں. میں کتنی سکون میں ہوں, الحمدللہ. اور آپ سوچیں شرک میں انسان کتنوں کے آگے جا کے اپنے ماتھے ٹیکتا ہے, کتنی جگہ کتنوں کے آگے دیوانہ نہیں ہوگا, یہاں جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, وہاں جا رہا ہے, وہاں کہاں, اس کو سکون نہیں, دیوانہ پن. یس, پاگل, دیوانہ اور لا علم بھی. اللہ نے کتنی خوبصورت مثال دی. سمجھ میں آئی بات؟ کیا آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی؟ سب کو سمجھ میں آئی؟ اللہ نے جو مثال بیان کی کہ ذرا وہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص ہے, وہ بہت سے لوگوں میں بٹا ہوا, بالکل پاگل, اور وہ جن میں بٹا ہے وہ بھی بد اخلاق ہے, جھگڑا کرتے ایک دوسرے سے. اور ایک شخص ہے وہ ایک ہی کے پاس سکون سے پڑا ہے. کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. سب کو سمجھ میں آ گئی بات؟ توحید اور شرک کیا ہے؟ توحید یعنی ایک ہی رب کے آگے سجدہ کرو, اور شرک کیا ہے؟ یہاں وہاں بھٹکنا جو انسان کو تھکاتا ہے. سب کو سمجھ میں آئی بات؟ آ گئی نا؟ تو ابھی دیکھیں الحمدللہ آگے اللہ باجی. نے کیا لکھے, آگے کیا لکھا ہے سمینا, دیکھو سب کو سمجھ میں آ گئی. ابھی آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے پڑھو ذرا. مثلاً کے بعد کیا ہے ورڈ؟ بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اللہ نے کہا سب کو سمجھ میں آ گئی. سو نائس. جب آپ نے کہا نا ہاں, اللہ نے آپ سے سوال کیے تھے نا, هل يستويان مثلا, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو آپ نے کہا نہیں. تو اللہ نے کہا الحمدللہ, سمجھ میں آ گئی, میرے بندوں کو سمجھ میں آ گئی. توحید اور شرک کا فرق سمجھ میں آ گیا. اسی لیے آیت میں مینشن ہے الحمدللہ, تمام تعریف تمام شکر اللہ کا. اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی. سب لوگ بولو, سب لوگ لکھو میسج میں الحمدللہ, اللہ مجھے بات سمجھ میں آ گئی. توحید اور شرک کی, توحید ہے ایک ہی جگہ جھکنا, اور شرک ہے 10 جگہ جھکتے رہنا اور اپنے آپ کو پریشان کرنا اور ٹینشن میں لینا. یہ ہے الحمدللہ. اللہ مجھے سمجھ میں آ گئی. آپ کو سمجھ میں آ گئی کیونکہ یو آر انٹیلیجنٹ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے یہاں پر؟ اللہ کیا کہتے, بل کی اکثرہم, پرابلم کیا ہے؟ اکثریت ان کی لا یعلمون, وہ علم نہیں رکھتے, یعنی میجورٹی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے اللہ ان کو کہتے ہیں وہ جاہل ہے, لا علم ہے. لا علم, جاہل ہے نا. لیکن اللہ نے کتنے اچھے ورڈ استعمال کیے, وہ لا علم ہے, جاہل نہیں کہا, وہ لا علم ہے. they don't have knowledge. یہاں وہاں بھاگ رہے ہیں, they don't have knowledge. جو پرسن ایک ہی رب کو عبادت کرتا, ویری انٹیلیجنٹ, اللہ is saying ویری انٹیلیجنٹ. اور ان کو جن کو سمجھ میں نہیں آ رہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں, لا یعلمون, علم نہیں رکھتے. ویری ایزی, صحیح میں ایزی تھا, سمجھنا ایزی تھا. کتنی فرینڈس ہیں جو Beautiful ہماری یہاں باجی. پر آج فرسٹ ٹائم آئی ہے کلاس میں, جو اسٹوڈینٹس فرسٹ ٹائم آئے, کتنی بیوٹیفل آیت آپ کے لیے آج فرسٹ ٹائم. لکھیے میرے لیے میسج جو فرسٹ ٹائم آج کلاس میں آئے ہیں, لیٹ می سی, یا میرے ہوسٹ کو بھی ڈالیں گے, جو بھی ہے. کیا آپ کو بیوٹیفل میسج نہیں ملا کہ توحید پہ آ جائیں؟ دس از دا فرق بٹوین توحید اینڈ شرک. اللہ نے کتنی بہترین مثال سے سمجھایا کہ ایک ہی آقا کے پاس رہو, ایک ہی آقا کا سجدہ کرو, وہ بہترین ہے, تھکائے گا نہیں تم کو. الحمدللہ ہم کو سمجھ میں آ گئی. مگر اللہ کہتے ہیں میجورٹی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. اگر آپ کو یہ نہیں پتا میرا اصل باس کون ہے اور سب ہی باس بنے ہیں, تو وہ سب کی ڈانٹ ہی کھاتا رہے گا. یاد رکھنا, سب کی ڈانٹ کھاتا رہے گا. 10 جگہ ڈا کے 10 باسوں کی ڈانٹ کھانا. تو اب ہم کو بات سمجھ میں آ گئی. آیت نمبر 29, was it very clear? I think it was very easy آیت and a very beautiful آیت. تو پیچھے کیا کہا تھا اللہ نے؟ قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کی. اب اللہ یہاں ایک عملی مثال بیان کر رہے ہیں. ایک شخص ہے, اس کے کئی مالک ہے, اور مالک بھی بد اخلاق قسم کے ہیں. یہاں 2 لوگوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے. ایک وہ ہے جو کئی آقا رکھتا ہے, اور دوسرا جو صرف ایک ہی آقا رکھتا ہے. کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. الحمدللہ کے بعد سمجھ میں آ گئی, نہیں ہو سکتا. انسان کی اکثریت علم کے بارے میں لا علم ہے, یعنی یہ علم جو یہاں بتا دیا گیا. تو انسان کی میجورٹی علم کے بارے میں لا علم ہے. کیوں؟ اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں دنیا میں, پھر ایسا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ شرک اور توحید کا فرق نہیں سمجھتے. کیا فائدہ ان ڈگریوں کا؟ جو ذہن صلاحیت اللہ نے دی ہے, اور جو ہم ہمارے مالک کو پہچاننے میں, خالق کو پہچاننے میں نہیں لگا رہے,
हर एक के आगे अपना जो है सिर को झुका रहे हैं, तो फिर तुम ला इल्म हो, यू डोंट नो। समझ में आ गई? उसको एक्सप्लेन करने के लिए दोबारा से रिपीट करती हूँ। एक शख्स अगर उसके कई बॉस हो और वो बॉसेस भी एक दूसरे से लड़ रहे हो, तो वो उस जो है उस गुलाम का हाल क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह एक शख्स जो कई में बटा हुआ है और एक जो सिर्फ अल्लाह को राजी करना चाहता है, इन दोनों में बहुत फर्क है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। आयत नंबर 29 सबीना प्लीज पूछ लीजिए। Alhamdulillah बाजी, it is very clear and it is very crisp, like इतना अच्छा beautiful example अल्लाह ने किताब भी दे दिया कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत इजी पड़ जाता है कि जब चीजें होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को भी तौहीद और शिर्क के रिलेटेड जो अल्हम्दुलिल्लाह इस आयत नंबर 29 में बाजी ने एक्सप्लेन किया आप लोगों को क्लियर होंगे। और आप अल्हम्दुलिल्लाह देखिए बाजी, ना, आई एम गेटिंग द आंसर। ये बड़ी बड़ी बातें ना अल्लाह सुब्हान व तआला बड़ी बड़ी बात करके हमको कंफ्यूज नहीं करते, एकदम सिंपल बात जो हमारे भेजे में समझ में आ जाए। कितना सही मिसाल दी गई। एक शख्स पागल हो रहा है 10 जगह सिजदे करके और एक शख्स सिर्फ एक ही के आगे सिजदा कर रहा है। सोच लो अब हाल, कितनी सिंपल मिसाल है। अब इससे भी कोई इनकार करे तो फिर क्या किया जा सकता है? ऐसे लोगों का क्या, उनको लाइल्म जाहिल यही कह सकते हैं और कुछ भी नहीं कह सकते। 29 नंबर की आयत डन। आयत नंबर 30 की तरफ जा रहे हैं। अब ये आयत को देखिए, ये आयत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। इन्नक, बेशक आप, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। समझ में आया? इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है कि इन्नक, बेशक आप, मय्यतून, मरने वाले हो, मरने वाले हो। ये यहाँ पर इनके लिए कहा गया है। वइन्नहुम, और बेशक वो भी, मय्यतून, वो भी मरने वाले हैं। किसकी तरफ इशारा है यहाँ पर? कुफारे मक्का की तरफ। यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि हर एक नफ्स को मौत का मजा चखना है, हर एक नफ्स को। कुल्लु मन अलैहा फान वजहू रब्बिका ज़िल-ज़लाली वल इकराम। ठीक है, और ये दुनिया भी जो है वो खत्म होने वाली है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी यही बात यहाँ आई, क्योंकि वो क्या करते थे कुफारे मक्का, वो चाहते थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इतनी प्रॉब्लम्स है, और अगर वो चले जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। तो उनको ये भी कहा जा रहा है कि आप भी जाएंगे दुनिया से, लेकिन तुम भी नहीं बैठने वाले हो, तुम भी जाओगे। तो कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर एक जो है नफ्स को मौत का मजा चखना है। आयत नंबर 30, नोबडी कैन स्टे ऑलवेज, ये भी हमको पता चलता है सूरे अंबिया की आयत नंबर 34 का रेफरेंस के कोई हमेशा जो है जमीन पर रह नहीं सकता। सूरे अंबिया की आयत नंबर 34, वमा, और नहीं जालना, बनाई हमने, लिबशरिन, किसी इंसान के लिए, मिन कबली का, आपसे पहले, अल खुल्द, हमेशगी। कोई भी इंसान जमीन पर हमेशा नहीं रह सकता, खुल्द नहीं है। क्या, फ़इम, फिर अगर, मित्ता, आप फौत हो गए, फहुम, तो वो भी, अल खालिदून, हमेशा नहीं रहने वाले, वो भी नहीं रहेंगे। यानी सब जो दुनिया में बशर आए हैं उनको यहाँ से जाना है, कोई भी दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता। ठीक है, अब क्या, सुम्मा 31 नंबर क्या है, सुम्मा फिर, इन्नकुम, बेशक तुम सब, यौमल कियामती, दिन कयामत के, इंदा, पास, रब्बिका, तुम्हारे रब के, तख्तसिमून, झगड़ने वाले, तुम झगड़ा करोगे। या झगड़ने वाले एक दूसरे के हुकूक के मामले, यानी अल्लाह सुब्हान व तआला तुमको, यानी तुम सब मर के अल्लाह के पास जाओगे, अल्लाह तुम सबको रिजरेक्ट करेंगे, फिर तुम क्या करोगे? झगड़ने वाले। झगड़ने वाले क्यों? एक दूसरे के हुकूक के मामले में, या लीडर्स फॉलोअर्स का झगड़ा कि इन्होंने हमको भटकाया था, और ये झगड़े वहां फायदा नहीं देंगे। वक्त अब है इंसान वो रास्ता फॉलो करे जो रब का पसंदीदा है। यहाँ भी इंसान झगड़े करता ना दीन के बारे में, तो झगड़ा फसाद छोड़ो। क्या कहा जा रहा है? तौहीद पे आ जाओ, और जो है कयामत के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला के पास तुम झगड़ के जाओगे, फायदा नहीं है देने वाला। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी, द ब्लेम गेम, ये यहाँ बात जो है बताई जा रही है कि तुम ब्लेम गेम जो है वो करोगे। लेकिन जैसे औलाद जो है वो माँ बाप के बारे में शिकायत करेगी, माँ बाप औलाद के बारे में करेंगे, रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के बारे में करेंगे, इनके बारे में झगड़ा मत करो। क्या? फॉलो द बुक एंड अमल करो।
تو الحمدللہ یہ ہو گیا آپ کا 23 نمبر کا پارا ود دا مرجڈ کلاس. مبارک ہو آپ کو, آپ نے 23rd پارا جو ہے وہ مکمل کر لیا ہے. Now we go towards the 24 نمبر کا پارا. مبارک آپ سب کو. سمینا سب کو جی آپ کو مبارک. الحمدللہ ہم نے 23 نمبر کا پارا مکمل کیا ہے سسٹرز. ابھی ہم 24 سے سٹارٹ کریں گے. باجی 16-20 ہو گئے, آپ کو نسرین باجی کو بھی کلاس دینی ہے, تو آپ نیا پارا سٹارٹ کریں گے یا نہیں میں نیکسٹ ٹائم ہی کر لوں گی انشاءاللہ. ان کو دے دیجیے کلاس. اور جو ہے اینڈ میں جو ہے پلیز علینا سید اور سلیمان سید کے لیے دعا کروا دیجیے گا پلیز, ان کو بولیے گا. باجی کل کے کلاس کی ٹائمنگ سیم رہیں گے یا چینج؟ ٹائم پہ رکھے, بی ریگولر اینڈ پنکچوئل. اور آپ سب بھی دعا کیجیے گا آپ کی کلاسز کے لیے پلیز, ہماری کلاسز کے لیے. اوکے جی باجی بالکل. ویل اسٹاپ ہیئر انشاءاللہ. کل کی کلاس کا اناؤنسمنٹ ابھی